شہر کی گہما گہمی سے دور فارم ہاؤس کے سجے ہوئے کمرے میں وہ سجی ہوئی دلہن اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بستر پر بیٹھی رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھی، جس کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا نکاح ہوا۔ ایک انجانی سی سوچ کے تحت وہ بار بار کھڑکی سے سنہرے رنگ کی اترنے والی شام کو دیکھتی اور دل پہلے سے زیادہ غمگین ہو جاتا۔ اپنے لبوں کا ایک کونا اپنے دانتوں میں دبا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ صرف انتظار نہیں کر رہی تھی، گویا گھڑی کی سوئیوں کو سرکتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اپنی مخروطی انگلیوں پر گن رہی ہو، اور تب ہی جیسے انتظار کا لمحہ تھم سا گیا، جیسے اس کی بےتاب پلکوں نے بے قرار ہو کر خود کو جھکا کر آنے والے کا انتظار کیا تھا۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت سے اپنے پشت پر ہاتھ باندھے کمرے میں داخل ہوا اور اب بڑی دلکش نظروں سے اپنی بیوی کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہوئی تھی۔ خوش آمدید حسین لڑکی۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کی پلکوں پر پھونک مار گیا اور زینیا نے پلکیں اٹھا کر اس کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھا تھا۔ شاہ، مجھے گھر چھوڑائیں، شام ہونے کو آئی ہے اور تایا ابا پریشان ہوں گے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے خود اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جسے وہ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی جانب سے یہ محبت کا ایک حسین جھانسا تھا، لیکن یہ جھانسا اتنا بدنما ثابت ہونے والا تھا اس نے اس وقت نہیں سوچا تھا، جبکہ رومان شاہ کا ہاتھ اس کی گردن پر سرکنے لگا اور بہکنے لگا، اور یہ بہکنا مقابل کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ تمہارے تایا کے پاس بھی تمہیں چھوڑ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ فرائض تو پورے کر لو جو ابھی تم پر لاگو ہوئے ہیں۔ آنکھ کا ایک کونا دباتے ہوئے وہ ہلکا سا اس پر جھکا اور اس کے رخساروں کو اپنے لبوں سے چھو لیا، جبکہ سرخ رنگوں میں ڈوبتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس کے لیے یوں پھولوں کی سیج بن جائے گی۔ رومان شاہ، جسے چاہنے کے لیے ایک دنیا بے قرار تھی، وہ خود اس کے پیچھے یوں بےتاب ہو کر بھاگے گا۔ پہلی مرتبہ جس کی جانب سے بڑھے ہوئے دوستی کے ہاتھ کو ٹھکرا کر اس نے سوچا تھا کہ وہ صرف اپنی عزت اور اپنا بھرم سنبھال لیے ہوئی ہے، آج سب کچھ اس کے نام منتقل کر کے بھی پرسکون تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، کھڑکی کے پردے برابر کر کے، جیسے وہ ابھی کچھ دیر تک آنے والے چاند کو بھی یہ خبر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ محبوب دسترس میں ہے۔ تم اپنے حسن کے تمام تر جلووں کے ساتھ پہلی مرتبہ میرے سامنے ہو۔ اب رومان کے ہاتھ آہستگی سے اس کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ آج تو مجھے جی بھر کر دیکھ لینے دو، تاکہ یہ آنکھیں بے قرار ہو کر ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائیں۔ اور زینیا کا ہاتھ فوراً ہی اس کے لبوں پر جما۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی باتیں نہیں سن سکتی۔ لمحے بھر کا کھیل تھا اور اس کی حسین آنکھیں بھیگنے لگیں اور رومان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر جھکا لیا۔ اب وہ باری باری اس کی آنکھوں پر پورے حق سے اپنے لب جمائے ہوئے تھا۔ اگر کبھی مجھ سے دور رہنا پڑا تو؟ یہ کیسا سوال تھا؟ آج رات تو اس سوال کا کرنا نہیں بنتا۔ میں موت کو فوقیت دوں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی رومان۔ اور کمرے کی خاموشی کو رومان کی دلکش ہنسی نے توڑ دیا، اور کتنی دیر مبہوت ہو کر اس ہنستے ہوئے شہزادے کو دیکھتی رہ گئی۔ خود کو آئینے میں دیکھو اور رومان شاہ پر ترس کھاؤ۔ ایک تو یہ حسن اور پھر یہ دلکش اقرار۔ آج رات میں کھا ہی نہ جاؤں محترمہ کو۔ اور اس بار اپنے منہ پر ہاتھ جمائے وہ بھی ہنس پڑی۔ دل بار بار دھڑک اٹھتا تھا۔ یہ رات اور اس کی رات کے تذکرے جان لیوا تھے۔ جیولری بہت ہلکی پھلکی اور بالکل ہلکا پھلکا میک اپ، گولڈن کلر کی شارٹ کامدار شرٹ کے نیچے کھلا پلازو، یہ ساری تیاری رومان کی طرف سے مکمل کی گئی تھی۔ حالانکہ یہاں صرف ان دونوں کا نکاح تھا۔ نکاح کے بعد رومان کا وعدہ تھا کہ رخصتی شاندار ہوگی، لیکن یہاں آ کر رومان کی حسرتیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے اسے کمر سے تھام کر تکیے پر لٹا دیا۔ اس وقت وہ اس پر جھکا اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، جبکہ وہ بکھری ہوئی سانسوں والی لڑکی مسلسل اپنی گرفت اس پر مضبوط کرے ہوئے تھی، جیسے جان بخشی کی درخواست دے رہی ہو۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھتے اسے جیولری سے آزاد کرتا ہوا رومان شاہ اس پر مسلط ہوا تھا، اور اس کی شدتوں سے گھبراتی وہ اس کے جنون سے پناہ مانگ رہی تھی۔ رومان، پلیز مجھے گھر چھوڑائیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس نے التجا کی اور رومان کا لہجہ مزید مخمور ہوا۔ آج رات میرے پاس گزار لو، آج تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ وہ اس کی خوشبو سے خود کو استوار کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی خوشبو میں نکھرتی وہ بھی بے حال تھی۔ آخر محبت کا بھرم ہی اس قدر تھا کہ رومان کا مل جانا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تایا ابو، وہ مجھے مار دیں گے۔ اس پر ابھی بھی خوف مسلط تھا۔ میں صبح تمہارا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے لے جا کر اقرار کروں گا کہ تم
رومان شاہ کی بیوی ہو، تب تو نہیں ماریں گے نا؟ اس بار رومان نے اس کے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ طے نہیں پایا تھا کہ رومان اسے سب کے سامنے اتنے جلدی قبول کرے گا، لیکن اب وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا تھا اور وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے بڑی بڑی آنکھوں کے مزید بڑا کیا اور رومان نے اس کے رخساروں پر لب رکھتے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس پر یقین کیسے نہ کرتی، محبت ہی اس قدر تھی۔ اب کوئی اور بات نہیں ہوگی، اب صرف مجھے خوش کرنا بنتا ہے تمہارا۔ آنکھ دباتے ہوئے وہ بے باکی کی حد پار کر گیا اور وہ اس کی جسارتوں پر سرخ ہوتی مسکراتی رہ گئی۔ اسے لگا تھا وہ رات ملن کی رات ہے، اتنی حسین رات جس کے حسین تذکرے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں گزاری ہوئی وہ رات اس کی زندگی کی پہلی اور حسین رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری رات بھی بننے والی ہوگی۔ رومان اس کی زندگی میں 6 ماہ پہلے آیا اور 6 ماہ میں ہی عشق یوں اس کے سر پر مسلط ہوا کہ وہ حجابی لڑکی اپنا دل کھول کر اس کے حوالے کر گئی۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ میری دسترس میں ہو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی پناہ میں لیتے وہ اس کے وجود پر نچھاور ہو گیا۔ دور کہیں دور تایا کے گھر میں 100 سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اس پر بد کرداری کے لیبل لگ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ رومان کے پاس تھی اور محبوب جب باہوں میں ہو تب کچھ بھی سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ رومان کے وعدوں پر سارے اندیشے جھاگ کی طرح بیٹھتے چلے گئے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر سر رکھے ہزاروں وعدے کر رہا تھا، مستقبل کی حسین خواب جو اس کی حسین آنکھوں میں مزین ہو کر چمکنے لگے۔ اس کے وجود پر وہ اپنی ساری شدتیں لٹا چکا، اپنے سارے جنون کو اس کے وجود میں انڈیل کر پرسکون سا آنکھیں بند کیے اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا، جبکہ زینیا نے ابھی تک اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ بے قراری سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں ثبت کرتے وہ گویا اسے ازبر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خدا کرے آپ میرے نصیب میں رہیں، خدا کرے کوئی تیز ہوا کا جھونکا آپ کو مجھ سے دور نہ کر لے جائے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ التجا کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروردگار نے اسے جو کچھ عطا کیا تھا، اب اس کی شکر گزاری کا وقت تھا، اور اس وقت پاک ہو کر وہ نوافل ادا کرنا چاہتی تھی۔ صبح کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑی رات اس نے نوافل ادا کر لیے تھے، لیکن فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی اور اپنی بے دھیانی پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد خیال اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے شہزادی کی طرف پلٹا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ اس کے پہلو سے اٹھ کر جا چکا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہ اندازہ بھی نہیں لگا پائی۔ اپنا دوپٹہ سنبھال کر اپنے گیلے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ جمائے کتنی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی، لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی رومان کمرے میں نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر کا ماحول بہت وسیع و عریض تھا۔ فارم ہاؤس میں ملازمین بھی موجود تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے رومان کا اکثر یہاں آنا جانا ہو۔ دروازہ بند کرتے وہ دوبارہ واپس پلٹ آئی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ ملازمین کے سامنے یوں بے دھڑک چلے جانا، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور بے قرار ہو کر اٹھی۔ جب ادھیڑ عمر کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، ملازمہ نے گویا حکم دیا تھا، اور اسے پہلی مرتبہ یہاں دیکھ رہی تھی، جبکہ ملازمہ کی نظروں میں بھی عجیب سی رعونت پھیلی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ اس کے کردار کو چھلنی کرتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رومان کدھر ہیں؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ یہ بتانے کے لیے مجھے یہاں نہیں بھیجا گیا۔ اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا۔ اور پہلی بار اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہوئی۔ آج تک وہ فضول کسی پر غصہ نہیں کرتی تھی، لیکن خود سے بڑی عمر کی ملازمہ پر اسے واقعی غصہ آیا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ رومان کدھر ہیں؟ اس بار اس کی آواز تھوڑی سی سخت تھی۔ ملازمہ کی نظروں میں ابھی بھی کمی نہیں آئی۔ وہ صبح ہی حویلی سے کے لیے نکل چکے ہیں، اور آپ کے لیے جو حکم تھا آپ کو کہہ دیا۔ وہ ہک دک کر کھڑی رہ گئی۔ رومان نے کہا تھا کہ وہ تایا کے گھر اس کے ساتھ جائے گا، اور اب اسے بغیر بتائے یہاں چھوڑ کر حویلی نکل گیا۔ وہ اب تایا کا سامنا اکیلے کیسے کرتی؟ یقیناً وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ ایک اچھے گھر کی لڑکی ایک پوری رات باہر گزار کر آئی تھی، اس کے بعد وہ اس یقین سے وہاں کیسے جا سکتی تھی کہ وہ لوگ اسے قبول کر لیتے؟
پلٹتے ہوئے فوراً اپنے موبائل کی جانب دوڑی۔ ابھی تک تو وہ پرسکون تھی، لیکن اس وقت عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں گڈمٹ ہو رہے تھے۔ موبائل اٹھا کر اس نے فوراً رومان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن رومان کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا اور واٹس ایپ پر اسے نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا تھا، اور بے قراری سے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اس نے واٹس ایپ کھول لیا۔ یہ رومان کی آواز تھی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، لیکن قیامت یہ تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سننے کے بعد اپنے قدموں پر کھڑے رہنا اس کے لیے وبال جان تھا۔ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں عزت کی بات عزت داروں سے کرنے کا قائل ہوں، اور تم کتنی عزت دار ہو یہ رات تمہیں اپنی دسترس میں لانے کے بعد میں نے پہچان لیا ہے۔ پیار کا سارا ڈرامہ ختم شد جانا، اب تمہاری واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر ذرا بھی عزت نفس باقی ہے تو دوبارہ حویلی کا رخ مت کرنا، ورنہ یہاں بندھے میرے پالتو کتے تمہیں نوچ کر تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ یہ بدلہ تھا اسے ٹھکرائے ہوئے ہاتھ کا جو رومان شاہ کی جانب بڑھایا گیا تھا، اور اس نے کھینچ کر دیوار پر موبائل دے مارا۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ وہ رو بھی نہیں پائی۔ اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر وہ اتنی زور سے چیخی کہ گویا حلق پھٹ چکا ہو۔ نہیں رومان، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، اس کی سانس بند ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ یہ پینک اٹیک جان لیوا تھا، لیکن اس سے زیادہ جان لیوا تھی وہ خبر جس کے باعث وہ اتنے درد میں مبتلا تھی۔ دیوانہ وار رومان کا نمبر ڈائل کرتی رہی، لیکن رومان کی جانب سے اب سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ حسین لڑکی اس روز اس قیامت میں دھکیلی گئی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے یوں چیخ چیخ کر روتے ہوئے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی اور دکھ سے جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بڑے لوگ عزتوں کو تار تار کرنا جانتے ہیں، بس آپ کو اپنی عزت سنبھالنی نہیں آئی بیٹا۔ عورت چاہے جتنی بھی سخت دل ہو، لیکن ایک عورت کو اپنے سامنے بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کی بیٹی کی عمر کی تھی، اور رضیہ اسے یوں تڑپتے ہوئے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ میں نے اپنی عزت نہیں بیچی، میں رومان کے نکاح میں ہوں اماں۔ اور یہ رضیہ بی کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ اس نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی یہاں بک کر آئی ہے، لیکن وہ باکردار لڑکی ایک پاک رشتے کے اندر اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ یہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رضیہ بی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ مزید شدت سے رو پڑی۔ جاؤ گھر چلی جاؤ، یہاں رہو گی تو مزید برباد کر دی جاؤ گی۔ جاؤ، گھر والے جیسے بھی ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اب وہ کیا بتاتی کہ کون سا گھر اس کے پاس بچا ہی کیا ہے جہاں وہ پلٹ کر جاتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے ہر حال میں واپس جانا تھا۔ یہ اس کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ شخص جس کے سہارے وہ کھڑی ہوئی تھی وہ بری طرح اسے منہ کے بل گرا چکا تھا، بلکہ اپنے قدموں سے بھی اسے رون کر گیا تاکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت بھی نہ کر پائے۔ ڈرائیور نے اسے وہیں اتار دیا جہاں اس نے کہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، نہ اس سے اپنا وجود سنبھالا گیا اور نہ ہی وہ سنبھل پائی۔ عبائی کو ابھی تک اس نے پہن رکھا تھا اور اپنا حجاب سر پر لیے وہ یونیورسٹی کے یونیفارم میں تھی جیسے رومان نے اسے پک کیا تھا۔ اپنا سب کچھ وہ وہیں اسی بوسیدہ کمرے میں چھوڑ کر آئی جو اس کی ضلالت کا گواہ تھا۔ کافی دیر وہ خود کو نارمل کرتی رہی۔ وہ وہاں جا کر کیا کہے گی؟ تایا تو اسے منہ پر کالک لگا کر شہر شہر گھمائیں گے۔ بس اذیت تھی اور چاروں طرف سے تکلیف کا دائرہ تنگ تھا۔ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ گھر کی جانب جا رہی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے قدم، مٹا مٹا وجود، اور بس ایسے ہی جیسے میدان جنگ میں ہارا ہوا شخص ہر طرف سے مایوس ہو کر موت کی جانب قدم بڑھانے لگ جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر تایا کے دروازے پر دستک دی، وہی دروازہ جو اس کے باپ کا تھا اور تایا ایک عرصہ پہلے قبضہ کر چکے تھے۔ ایک بار اور دوسری بار تائی نے دروازہ کھول دیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ جمائے وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہ گئیں، لیکن اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی۔ آ گئی تم بد کردار لڑکی، منہ پر کالک لگا کر، کہاں رات گزار آئی ہو؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی جیسے ارد گرد موجود ہر شخص کو خبردار کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کھینچ کر اسے اندر داخل کیا اور دھکیلتے ہوئے اسے گرا کر بے درپے تھپڑ اور مکے اس پر برساتی جا رہی تھیں، اور اسی ہنگامے کے باعث کمرے سے نکلتا ہوا تنویر اور تایا جان دونوں اس کی جانب بڑھے۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، بس لپکتے ہوئے تایا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دیں تایا، ابا خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں۔ ان کے قدموں پر سر رکھتے ہوئے اتنی زور سے چیخی کہ
ہر ایک شخص ساکت کھڑا رہ گیا اور تایا نے ٹھکراتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا تھا۔ کہاں تھی تم رات بھر؟ کس کے ساتھ تھیں؟ اور یہی ایک سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تنویر اس کا منہ دبوچے کھڑا تھا۔ کمرے سے نکلتی ہوئی نمرا اس کی تایا زاد، وہ جس میں اس کی جان بستی تھی، وہ اس کی جانب دوڑتی چلی آئی اور آ کر اسے تنویر سے چھڑوا لیا۔ بھائی خدا کا خوف کریں، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو۔ مجھے بتاؤ تم کہاں تھی؟ مجھے بتاؤ زینی۔ نمرا اسے اپنی لپیٹ میں لے کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ بس روتے ہوئے اپنے کانپتے وجود کو سنبھالنے بیٹھی تھی۔ نمرا، نمرا، اس کا نام پکار کر اس نے نہ جانے کتنی بار کوشش کی وہ سب کچھ اگل دے، لیکن یہ سب کچھ اگلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اگلے لمحے اس نے وہی دعا کی جو اس وقت شاید قبولیت کا درجہ اختیار کر گئی تھی۔ اس کے حواس اڑ جائیں، اس کا دماغ پھٹ جائے اور اس کا دم نکل جائے، یا پھر وہ تباہ و برباد ہو کر کسی غلیظ ہوا کے ساتھ تحلیل ہو جائے جو اس کے وجود کو بھی دوبارہ ان لوگوں کے سامنے نہ لے آئے۔ اور شاید یہ قبولیت کا وقت تھا اور اس کے حواس بے قابو ہونے لگے۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے نمرا کی دھندلی تصویر دیکھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے نمرا کا سہارا لینا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ یہ تمام تکلیفوں سے نجات کا ایک معمولی سا ذریعہ تھا جس پر اس وقت وہ صرف شکر گزاری کر سکتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نمرا کے کمرے میں تھی، اس بوسیدہ چارپائی پر لیٹی ہوئی، چھت پر گھومتے ہوئے پنکھے کو وہ نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی اور پھر سر گھما کر نمرا کو دیکھا تھا جو ہاتھ میں تسبیح لیے گھٹنوں پر اپنا سر گرائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، ان سارے وحشی لوگوں میں انسانیت کی ایک جھلک۔ اس نے فوراً اٹھتے ہوئے نمرا کے ہاتھوں کو تھاما اور جیسے نمرا بھی ہوش میں آئی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری زینی؟ لیکن اس کے حالات جو چل رہے تھے وہ بھلا اپنی طبیعت کی فکر کہاں کر سکتی تھی۔ اس نے بس روتے ہوئے نمرا کے ہاتھوں کو تھاما اور نمرا نے اپنی آواز کو آہستہ کرتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی جما دی تھی۔ تنویر بھائی اور بابا تمہاری جان لینے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اور اگلے ہی لمحے نمرا نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ کہاں چلی گئی تھی تم؟ مجھے بتائے بغیر۔ اور اس نے روتے ہوئے نمرا کے گلے لگ کر اپنا سر اس کے کندھے پر گرا لیا تھا۔ میں نے رومان شاہ سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ اس کا انکشاف تھا۔ نمرا دھک سے رہ گئی۔ یا اللہ! اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی۔ نمرا، رومان شاہ مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا ہے۔ اسے میرے ساتھ محبت نہیں تھی۔ جس طرح یہ اس کے لیے تسلیم کر پانا ممکن نہیں تھا، بالکل اسی طرح یہ نمرا کے لیے بھی تسلیم کر پانا ممکن نہیں تھا۔ رومان شاہ جیسا پاگل شخص جو اس کے عشق میں دیوانہ بنا پھرتا، اسے منہ کے بل گرا کر چلا گیا۔ کیا بات کر رہی ہو تم؟ رومان شاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور نمرا؟ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی کی طالبہ تھیں اور نمرا سارے واقعات کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ رات گزار کر، اور اس سے زیادہ وہ بول بھی نہیں پائی۔ ہاں، اس کا حلق درد کرنے لگا تھا اور نمرا نے اسے سمیٹ کر اپنے قریب کر لیا۔ تبھی کمرے میں شگفتہ بیگم داخل ہوئیں۔ اس نے بتایا ہے کچھ؟ اسے دور کرو خود سے کہ اس کے وجود پر لگی ہوئی کالک تمہارا مستقبل نہ تباہ کر دے۔ وہ اپنی بیٹی کو خبردار کر رہی تھی اور یہ ان کا حق بنتا تھا۔ آخر آج وہ جو کچھ کر آئی تھی اس کے بعد اسے با حیا اور با کردار کہنا سراسر بے وقوفی تھی۔ امی، میں اس سے پوچھ چکی ہوں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کسی گاڑی نے اسے ہٹ کیا اور وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ وہی شخص اسے اسپتال لے کر گیا بغیر زخم کے۔ ایسا بہانہ بے بنیاد تھا، لیکن اس وقت نمرا کی سمجھ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، اور شگفتہ بیگم ابھی تک بے یقینی سے اسے دیکھتی رہیں۔ یہ اسی کی پڑائی ہوئی پٹی ہے نمرا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کھینچنا چاہا تھا، لیکن نمرا نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، خدا کی قسم آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ اگر وہ ساری زندگی بھی نمرا کی تابداری کرتی تو کم نہیں تھا۔ جو احسان وہ اس کی ذات پر کر چکی تھی، وہ احسان اتارے جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ بس کسی اندھے کنویں میں گری جا رہی تھی اور یک لخت کسی نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ پورے گھر میں انہوں نے یہی بات مشہور کر دی، حالانکہ تایا نے بہت ضد لگائی تھی کہ وہ ہاسپٹل جا کر پتہ کریں گے، اس کے زخموں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نمرا کی بنائی ہوئی بات تھی ایک پر ایک جھوٹ۔ وہ بالآخر شاید تایا کو بھی اس کے گھر کے عوض خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اسے سمجھا دو اس کا یونیورسٹی جانا بند ہے اور 2 ہفتوں کے بعد اس کی شادی ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بری طرح اٹک چکی تھی۔ ایک تو جان لیوا بخار میں
اس پر یوں مسلط ہوا کہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ گھر سے اس کا نکلنا بند تھا۔ وہ صرف ایک بار حویلی تک جانا چاہتی تھی، اس شخص کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ موبائل اس روز اس نے وہیں توڑ دیا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ رومان شاہ کے بارے میں کہیں سے کوئی خبر نکال لیتی۔ نمرا نے جیسے تیش سے اسے ان لوگوں کی مار سے تو بچا لیا تھا، لیکن تنویر سے شادی کرنے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ تنویر جیسا عیاش مرد جو دن رات جوا کھیلتا، نکما گھر پر پڑا رہتا، کسی سانڈ کی طرح پھولا ہوا جسم جو پہلے ہی اپنی جوانی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا، بس اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا، اور اسے خدا واسطے کا بیر تھا اپنے تایازات سے۔ نمرا، میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وقت بھی وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی جب نمرا کو دیکھتے ہوئے سسکی، اور نمرا نے فوراً اسے خاموش کروا دیا۔ تم چپ چاپ یہیں رہو، نکاح کا تذکرہ دوبارہ مت کرنا، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ نمرا کی محبت سے واقف تھی، لیکن یہ حقیقت تھی اس وقت بھی سفید رنگت میں سرخیاں شامل تھیں۔ بس خاموش ہو جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہر گزرتا ہوا دن اس کے لیے وبال جان تھا۔ وہ گویا ایک کمرے میں قید تھی۔ نمرا نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تائی امی خود جا کر شاپنگ کیا کرتی ہیں اور جو بھی ضروری سامان تھا بنا رہی تھیں۔ تنویر مطمئن تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ یہ نکاح کبھی نہ کرتے، ساری زندگی سے اسی اذیت اور بدکرداری کی داغ کے ساتھ جینے دیتے، لیکن اس کے نام منتقل زمین اور یہ گھر حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کیونکہ سکندر شاہ کی وصیت کے مطابق جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی جائیداد زمین کسی کے نام منتقل نہیں کر سکتی۔ اس نے تو کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک بددعا تک بھی وہ اس شخص کو نہیں دے پا رہی تھی جو اس کی زندگی برباد کر کے نہ جانے کن رنگینیوں میں گم تھا کہ پھر پلٹ کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ غصہ اگر ایک دن کے لیے ہوتا، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے تو بھی قابل قبول تھا، لیکن یہ بے وفائی تھی، اور بے وفائی جب کسی پر مسلط ہوتی ہے تو اسے ٹکڑوں میں بکھیر دیتی ہے۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس کے نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔ 2 دنوں کے بعد وہ تنویر کی زندگی میں شامل ہو جاتی، لیکن یہ اذیت تھی کہ وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی، کسی کے ساتھ ایک رات گزار چکی تھی بغیر طلاق اور عدت کے۔ یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اس روز بھی اپنے بخار میں جلتے وجود کے ساتھ وہ گھٹنوں پر سر جمائے بیٹھی تھی، صرف مایوس تھی۔ دور دور تک اندھیرا، سیاہ نگلنے والا اندھیرا۔ جب نمرا کمرے میں داخل ہوئی، چلو ہم دوائی لینے جا رہے ہیں، میں نے ابا سے اجازت لے لی ہے۔ وہ حیران ہو گئی۔ نمرا اب الماری سے اس کی چادر نکال رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اٹھو، اس سے پہلے کہ ابا کی نیت بدل جائے۔ کیا تایا ابو نے اجازت دے دی ہے؟ اس نے دوبارہ سوال دہرایا، اور نمرا نے وہ چادر اس کے سر پر لپیٹ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ تنویر بھائی ساتھ جا رہے ہیں، بخار نہیں اتر رہا، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، یوں دن بدن گرتی چلی گئی تو ایک دن مر جاؤ گی۔ اور اس نے شدت سے دل میں دعا کی تھی کہ کاش ایسا ہو کہ وہ مر جائے۔ تنویر کے ساتھ ہی وہ قریبی سرکاری اسپتال آ گئی۔ یہاں نمرا کی ایک دوست نرسنگ کرتی تھی، اور نمرا کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کو دکھانے کا جلدی موقع مل گیا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر شائستہ کے سامنے موجود تھیں۔ سچ شکر کہ تنویر باہر تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے، اب تو 1-2 گھنٹے ہو چکے تھے، رپورٹس آ چکی تھیں، اور وہ بس سر گرائے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں، بخار نہیں اتر رہا، نمرا منمناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر شائستہ نے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ان کو تقریباً 2 ہفتے کی پریگنینسی ہے، ان کے ساتھ ویکنیس اور اسٹریس بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ لازمی طور پر ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ وہ مزید کیا کہہ رہی تھیں؟ ان دونوں نے کچھ نہیں سنا، بس ان کا دماغ تو وہیں اٹک گیا تھا۔ آہ کم ظرف انسان، اس سے بہتر تھا کہ مجھے گولی سے اڑا دیتا، مجھ پر کچھ چھڑکتے ہوئے مجھے دھوئیں کی نظر کر دیتے، تاکہ یہ وجود جل کر بھسم ہو جاتا اور اسے سزا ملتی اس محبت کی جو اس کے لیے وبال جان تھی۔ ان 2 ہفتوں کے اندر اندر اس نے اتنی اذیتیں دیکھ لی تھیں کہ اب رونا بھی بیکار تھا۔ وہ رو بھی نہیں پائی، بس نمرا اس زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھتی رہی۔ کوئی راستہ نہیں تھا، ہر طرف سے ہر دروازہ بند تھا، اور یہ ایک نئی اذیت تھی۔ مجھے کہیں سے زہر لا دو، نمرا، خدا کا واسطہ ہے۔ اس رات وہ ٹوٹتے ہوئے نمرا کی گود میں بکھر گئی، اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، محبت ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو اتنی شدت سے ڈستی ہے کہ ہم بے وجہ ہی اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا حال دیکھنے کے بعد ممکن نہیں تھا
کہ وہ لڑکی کبھی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی۔ اگر کوئی شخص زینیا سکندر شاہ جیسی پاک باز اور باقاعدہ لڑکی کی زندگی نگل سکتا تھا تو نمرا حمید کس کھیت کی مولی تھی۔ میرے پاس ایک راستہ ہے اور تمہیں اب اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ گئی۔ بے تحاشا سرخ آنکھوں سے زینیا نے نمرا کو دیکھا تھا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھی، لیکن اس سے پہلے ہی نمرا نے اس کے کندھوں کو تھام لیا تھا۔ میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں گی، تم نکل جاؤ۔ اس شخص کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد کا سن کر نرم پڑ جائے۔ خدا کا واسطہ ہے انکار مت کرنا زینی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ اس معصوم جان کی زندگی برباد مت کرو، یہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ لیکن تم، اسے نمرا کی فکر تھی، میں ان کی بیٹی ہوں، کم از کم 10 دن غصہ کریں گے، میں منا لوں گی سب کو، لیکن تم نکل جاؤ۔ اور اس نے نمرا کو اپنے گلے سے لگا کر بے تحاشا اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ میں تمہارا کون سا احسان اتاروں گی؟ بھیڑیوں کی بستی میں کسی ایسے انسان کا موجود ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ خدا ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس روز یہ نمرا کا فیصلہ تھا جس پر اسے ہر صورت عمل کرنا تھا۔ اگر وہ عمل نہ کرتی تو ماری جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جان بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ وہ مائیوں کی رات تھی۔ اسے زرد رنگ کا شرارہ پہنایا گیا، اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی، مائیوں کی رسم ہوئی۔ تنویر اس کے پہلو میں بیٹھا ہلکی پھلکی چھیڑ خانیاں کرتا رہا، لیکن وہ سر جھکائے کسی اور ہی سوچ میں مبتلا تھی۔ اور کچھ دیر گزرنے کے بعد نمرا نے اسے سہارا دے کر اٹھا لیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرے گی، اور ویسے بھی اب میری باری ہے، میں اپنے بھائی کی رسم کروں گی، تب تک یہ کل کے دن کے لیے تیار ہو۔ کھلکھلاتی ہوئی نمرا اپنے چہرے سے بھلا کہاں خبر دینے والی تھی کہ وہ کون سی ترکیب استعمال کر رہی ہے۔ ہاں، تم اسے اندر لے جاؤ۔ شگفتہ بیگم نے اجازت دے دی تو وہ چپ چاپ کسی بت کی طرح وہی کر رہی تھی جو نمرا نے کہا تھا۔ اس دنیا میں اگر وہ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی تھی تو وہ یہی ایک لڑکی تھی۔ اسے کمرے میں لانے کے بعد نمرا نے ایک سادہ سا سوٹ اور عبایا اس کے ہاتھ میں دیا۔ اسے پہن لو، میں دروازہ بند کر رہی ہوں، کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی۔ پچھلی راہداری سے گزرتے ہوئے مجھے پرانے واش روم کے پاس ملنا۔ جلد بازی میں اسے بات سمجھاتے ہوئے وہ باہر کی جانب لپکنے لگی، اور اس نے نمرا کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں دعا کروں گی کہ ایک بار پھر تم سے ملاقات ہو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم واپس پلٹ کر یہاں نہ آؤ۔ یہ بس بچھڑنا تھا اس عظیم لڑکی کو جس نے وفا اور دوستی کی ہر حد کو عبور کر لیا۔ اس سے بچھڑنے کا وقت تھا، اور اس کے تمام احسانات اپنے کندھے پر لاد کر یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے عبایا پہن لیا نہایت احتیاط کے ساتھ۔ کھڑکی سے پھلانگتے ہوئے وہ پچھلی دیوار سے گزرتے نمرا کی بتائی ہوئی جگہ پر جا پہنچی۔ بس دل دھڑک رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس وقت وہ رومان شاہ کی بیوی نہیں، اس ننھی سی جان کی ماں تھی۔ بیٹی ہونے کا حق تو ماں باپ کی آنکھیں مونتے ہی ختم ہو گیا۔ بیوی کا حق شاید اس وقت جب وہ اسے چھوڑ کر اپنے لیے دوسرا راستہ منتخب کر گیا۔ اس وقت ہی ایک رشتہ تھا اس کے پاس، وہ کسی کی ماں تھی، دنیا کا مضبوط ترین رشتہ۔ نمرا پہلے ہی اس کی منتظر تھی۔ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ دروازے تک لے آئی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ پچھلی گلی کا زنگدار دروازہ جو ایک عرصے سے بند تھا عجیب سی آواز کے ساتھ کھلا اور اسے باہر دھکیل دیا۔ فی امان اللہ۔ وہ پلٹ کر ایک بار نمرا کو دیکھ بھی نہیں پائی، بس وہ بھاگتی جا رہی تھی اس راستے سے باہر۔ یہاں سے وہ کہاں جاتی اسے معلوم نہیں تھا، بس سب کچھ خدا کے سپرد تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی چلی گئی، پھولی ہوئی سانسیں، بہتے ہوئے آنسو، بخار میں مبتلا جسم، اور اسی راستے پر آ کر وہ رکی جہاں یونیورسٹی کی بس ان دونوں کو لینے آتی تھی، اور یہاں سے راستہ شہر کا شروع ہو جاتا تھا۔ اس نے پلٹ کر وہ حدود دیکھی جہاں بہت کچھ کھویا بھی تھا اور بہت کچھ پایا بھی تھا، بہت کچھ ایسا جو شاید وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اچانک دور سے آنے والے رکشے کی آواز پر وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ خود کو عبائے میں یوں کور کر رکھا تھا کہ کوئی اسے آسانی سے پہچان نہیں پایا تھا۔ رکشہ اب اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے نمرا کا عبایا پہن رکھا تھا۔ قریب آ کر رکشے والے نے رکشہ روک دیا اور ابھی تک چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی رہی جب گاؤں کے رحمان چچا نے اسے خود مخاطب کیا، بیٹا آ جاؤ، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اور حیران ہوتی وہ قدم بڑھا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ خوف اس قدر مسلط تھا کہ وہ پوچھ ہی نہیں پائی کہ وہ یہاں کیسے یا کچھ بھی، بس وہ ایک انجانے راستے پر جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ میں تو اب بزرگ آدمی ہو چکا ہوں، اتنی رات کو نہیں جاتا، لیکن نمرا بیٹی اس وقت میرے گھر آئی اور مجھے بتایا کہ اس کی کسی دوست کو ارجنٹ شہر چھوڑنا ہے۔ اب میری بیٹیوں کی طرح ہیں، اتنی منت کر رہی تھی تو تمہارے چچا کو نکلنا پڑا، اور اس نے روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں پر گرا لیا۔ خدا تمہارے نصیب میں کبھی رومان
شاید جیسا شخص نہ لکھے۔ میری جان، میں نے اگر زندگی میں لاکھ برے چہرے دیکھے ہیں تو تمہارا چہرہ ان سب کی غلاظت کو دھو سکتا ہے۔ شہر کی حدود میں ہی رحمان چچا نے اسے اتار دیا۔ اس کے پاس دینے کے لیے کرایہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کے سامنے آئی تاکہ انہیں بتا سکے، لیکن وہ رکشہ موڑنے لگے اور مزید حیران ہوئی۔ چچا کرایہ؟ وہ تو ہو چکا ہے بیٹا، خدا حافظ۔ اور وہ بس واپس پلٹ گئے۔ وہ رات اس نے کس طرح گزاری تھی وہی جانتی تھی۔ وہ اسی شہر کا باسی تھا، یہ بھی وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور جب محبت کے دن عروج پر تھے ایک بار وہ اسے اپنی حویلی کے متعلق بتا چکا تھا۔ میں رومان شاہ سے ملنا چاہتی ہوں، ان کی بیوی ہوں اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ حویلی کے مکین اسے حیران ہو کر دیکھتے رہ گئے۔ کتنوں کی نظر میں طنز تھا وہ بڑے بڑے لوگ، اور ان کی چھوٹی سوچ اس پر مسلط تھی۔ میرا بیٹا نہ جانے کتنیوں سے نپٹتا ہے۔ اب کون خود کو اس کی بیوی سمجھتی ہے اس کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن اب تم جا سکتی ہو۔ نائلہ بیگم کی زبان نے ہی اسے بتا دیا کہ اس غیر تربیت یافتہ شخص کی ماں وہی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے رومان شاہ سے ملنے دیں۔ لیکن یہاں پر آ کر اسے ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ رومان شاہ ایک ہفتے پہلے ہی بیرون ملک جا چکا تھا۔ یہاں اس کے ساتھ جو حد تک آمیز رویہ اپنایا گیا وہ قابل مذمت تھا، لیکن مذمت کرتا کون؟ افتخار شاہ نائلہ بیگم اسے گارڈز کے ہاتھوں میں سونپ کر حویلی سے باہر پھینکوا چکے تھے۔ وہ دن بھر کی بھوکی پیاسی لڑکی سارا دن ان کے دروازے پر بیٹھی رہی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ محبت مقافات پر اتر آئی ہے۔ محبت نے اسے تذلیل کے قابل سمجھ لیا ہے، اور اب در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر ہیں۔ آفس کے اس وسیع و عریض کمرے میں وہ گلاس ڈور سے باہر دیکھتا نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ سگریٹ سلگتے ہوئے خوشبودار دھوئیں کو ہوا میں اڑا رہی تھی، لیکن وہ انہی سوچوں پر اٹکا ہوا تھا جو اس پر بھاری تھیں۔ وہ دن آج بھی اسے سلگا دیتا جس دن اس نے سب دوستوں کے کہنے پر اس حجابی لڑکی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور وہ اسے اپنی تیز نظروں سے دیکھتی ہوئی دھتکار کر نکل گئی۔ دوسری مرتبہ پھر وہ اس حسین لڑکی کے سامنے آیا تھا۔ میں رومان شاہ ہوں، اور اسے اپنی خوش نصیبی سمجھو کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں۔ لیکن اس لڑکی نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی لکھنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بڑی حویلی کے بگڑے ہوئے رئیس زادے، میں اپنی عزت کے معاملے میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، اور اس روز اسے کتنی تذلیل کا نشانہ بنایا گیا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ حریف پارٹی کی باتیں اور ٹھکرائے جانے کا دکھ اس رات اس نے سوچ لیا تھا۔ وہ ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس لڑکی کو ماننا پڑے گا رومان شاہ اس کی بد نصیبی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اس رات اسے استعمال کرنے کے بعد اپنی شدت کا نشانہ بنا کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا آیا، اور اس کے بعد سارے رابطے ختم کر دیے۔ یہ اس کی انا کی تسکین تھی۔ وہ ہار کر بھی جیت گیا، سب کچھ مکمل تھا۔ اس روز حویلی آنے کے ٹھیک 2 دنوں کے بعد ہی وہ بیرون ملک چلا آیا، لیکن نہ جانے کیوں ضمیر بار بار اسے کہتا تھا وہ جیتا نہیں بلکہ ہار گیا ہے، بہت بری طرح۔ اس رات حویلی کی ملازمہ رضیہ جو پہلے فارم ہاؤس میں تھی بھی اس سے ملاقات کر چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بس نڈھال پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ اماں میری مدد کریں، مجھے رومان شاہ تک پہنچا دیں، اور رضیہ بی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ چلو میرے گھر چلو، خدا کی زمین پر سارے لوگ برے نہیں ہوتے، بس مسئلہ یہ تھا کہ اس کا واسطہ صرف برے لوگوں سے پڑا تھا۔ رومان شاہ واقعی بیرون ملک چلا گیا تھا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں میرا بیٹا، یا تو تم خود کو ختم کر لو یا پھر ایک نئے سرے سے آغاز کرو اس جان کے لیے جو تمہارے پیٹ میں موجود ہے۔ رضیہ بی اور شیر چچا علاقے کے سب سے بوسیدہ گھر میں رہنے والا ایک غریب جوڑا تھا۔ ایک عرصے پہلے ان کی بیٹی کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ اس علاقے کے کسی درندے نے اس پر اپنی وحشت دکھائی اور اس کے بعد اس نے موت کو گلے لگا لیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اماں، میں اس اولاد کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ وہ سسک پڑی۔ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ شیر چچا نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ جن کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے انہیں سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمہاری زندگی برباد کرنے والے کو وہ منہ کے بل گرا کر تمہارے سامنے لے آئے گا، بس تم صبر کر کے تو دیکھو۔ اور اس روز اس نے صبر کا راستہ چن لیا، چاہے یہ بہت مشکل تھا، چاہے اس کے لیے سارا جہاں چھوڑنا پڑتا، لیکن اس روز اس نے اپنی نئی پہچان بنائی، رضیہ بی اور شیر کی بیٹی کی پہچان۔ چند دن وہ ان کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے رہی، لیکن مستقل طور پر اسی جوڑے کو اپنا سہارا بنا لیا۔ خدا اگر بے سہارا کرتا ہے تو خود ان بے سہارا لوگوں کے ساتھ جوڑ لیں جو کسی مخلص سہارے کی تلاش میں ہیں۔ اپنے لیے ایسے سہارے نہ ڈھونڈیں جن کے پاس پہلے ہی ہزاروں کندھے ہیں۔
صرف 1 ماہ کے اندر اندر اس نے اپنے لیے جاب تلاش کر لی۔ دونوں نے حویلی سے جاب چھوڑ دی اور وہ انہیں لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئی۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے نہ جانے کتنی بار اسے ٹوٹنا پڑا، سسکنا پڑا، بکھرنا پڑا، لیکن اب اس کے پاس جینے کے لیے وجہ تھی۔ ماں تھی، ایک باپ جیسا شخص تھا اور اس پر انحصار کرتا تھا۔ قریبی مل میں شیر چچا نے چوکیدار کی نوکری کر لی، لیکن رضیہ بھی اب اس قابل نہیں رہیں کہ وہ گھر کے کام کاج کرتیں۔ یہ گھر علاقے سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن تقریباً شہر کی حدود میں تھا، جہاں اسے شہر جاتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ دن آہستہ آہستہ سرکنے لگے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا، نمرا سے رابطہ کیا، لیکن شاید نمرا اس کے جانے کے بعد کسی ایسے جال میں پھنسی تھی کہ چاہنے کے باوجود وہ پھر اسے تلاش نہیں کر پائی، کیونکہ یہ ایک نیا آغاز تھا، وہیں سے آغاز جہاں سے اس کے لیے اختتام لکھ دیا گیا۔ اس رات اس نے حویلی کا کال کی۔ نائلہ بیگم نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ کوئی لڑکی حویلی آ کر مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ نہ صرف رومان شاہ کی بیوی ہے بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی ماں، لیکن انہوں نے اسے حویلی سے کوسوں دور پھینکوا دیا۔ وہ تھم سا گیا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ دھڑکتے ہوئے دل سے ٹوٹے ہوئے لہجے کے ساتھ اس نے پوچھا۔ نائلہ بیگم نے بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ چھوڑو اس بات کو، تم لائبہ کے بارے میں سوچو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ لڑکی کیسی تھی؟ اس نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا۔ نائلہ بیگم نے سرسری سا اس کا حلیہ بیان کیا۔ ابائے میں موجود تھی، تقریباً 22-23 سال عمر، کسی چھوٹے گھر کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ کم از کم اپنے تعلقات بڑھانے سے پہلے اسٹیٹس تو دیکھ لیا کرو۔ لیکن اس نے موبائل دور اچھالتے ہوئے ان کی بات کو ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آپ سے دور جانا میرے لیے وبال جان ہوگا رومان شاہ۔ اگر آپ مجھے چھوڑ گئے تو میں خود کو موت کے حوالے کر دوں گی۔ ایک لرزہ دینے والی سرگوشی نے اسے بےتاب کر دیا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ جہاں موجود اس کی بہترین دوست نتاشا اس کی جانب بڑھی، جو اس کے لیے عیاشی کا سامان تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے قریب جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ کسی کے قریب نہیں آیا۔ نتاشا نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو اس سے چپکانا چاہا، لیکن اس نے اسے دور دھکیل دیا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ اور جس روز لوگوں میں چہکنے والا شخص اکیلے رہنے کا مطالبہ کرے، اس روز سمجھ جاؤ کچھ اندر سے ضرور ٹوٹا ہے، جس کے ٹوٹنے نے اسے منتشر کر دیا۔ اور یہی تو آغاز ہوتا ہے مکافات کا۔ محبت میں مغرور بن کر پیسوں کے زور پر سرداری دکھانے والے لوگ جب مغلوب ہوتے ہیں تو صرف اذیت میں پائے جاتے ہیں، اور آنے والا ہر لمحہ ان کے لیے اذیت تھا۔ صرف 1 ہفتے کے بعد ہی وہ حویلی واپس آ گیا۔ حویلی، یونیورسٹی، اس نے ہر جگہ کو چھان مارا تھا جو جگہ اس لڑکی کا پتہ بتا سکتی تھی، لیکن وہ خود کو محدود کر چکی تھی۔ وہ اس کے تایا کے دروازے پر بھی گیا، لیکن وہاں نمرا کی زبانی سے جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ یقیناً اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی مدد کرنے کے بعد اپنے بابا کو ناراض کر کے نمرا پھر بھی اس بات پر مطمئن تھی کہ شاید وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے، لیکن وہ ہاتھ جو اسے پہلے اذیت میں دھکیل سکتے تھے دوبارہ اس کے لیے کیسے محفوظ ہو سکتے تھے؟ نمرا کا نکاح اس کے خالہ زاد سے کر دیا گیا۔ خدا کسی بھی اچھے انسان کا انجام کبھی برا نہیں لکھ سکتا۔ اس کا خالہ زاد مدثر اس کے لیے بہترین مرد ثابت ہوا، جس نے اسے محبت سے نواز دیا۔ وہ محبت کرنے والی لڑکی کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ محبت کے بغیر زندگی گزارے؟ اور یوں ایک حسین آغاز کے بعد اس کی زندگی اطمینان سے وابستہ ہو گئی۔ وہ اور مدثر اب بیرون ملک سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ مدثر کی جاب بیرون ملک تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ 1-2 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ نفرت اور گھن محسوس ہوتی ہے آپ جیسے مردوں سے۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب تک وہ کہیں مر گئی ہوگی۔ نمرا کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ سزا کا آغاز ہو چکا ہے رومان شاہ، اب یہ سزا بھگتو اور گلی گلی بھٹک کر اسے ڈھونڈو، شاید کہ وہ تمہیں مل جائے۔ بے سکونی اور فقط بے سکونی۔ اس نے کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا جہاں سے وہ اسے مل جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جیسے اس سے خفا ہو کر یا ساری دنیا سے چھپ گئی ہو۔ اس کی ماں مسلسل اس بات پر زور دے رہی تھی کہ وہ جلد از جلد لائبہ سے نکاح کر لے۔ لائبہ اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، لیکن وہ صرف اس ایک لڑکی کے لیے سارا جہاں چھوڑ دینے کے لیے بےتاب تھا، جو اسے صرف ایک رات کے لیے میسر آئی، جسے وہ بری طرح گنوا چکا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ صرف اپنے معصوم پھول کو جنم دینے کے بعد اسے محبتیں وصول کر رہی تھی۔ یہ 9 ماہ کا عرصہ ایسا ہی تھا جیسا کہ صدیاں بیت گئی ہوں۔ ایک ایک دن اس نے کیسے گزارا صرف وہی جانتی تھی۔ جس طرح اس شخص نے اسے قدموں میں رون دیا تھا،
اس کا نام، اس کی یاد، اس کے وجود کو بھی وہ اسی طرح زیر زمین دفن کر چکی تھی۔ شیر چاچا نے اسے آ کر بتایا تھا کہ رومان شاہ واپس آ گیا ہے، حویلی میں اس کے حوالے سے چھان بین جاری ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے بےتاب ہے۔ اور رومان شاہ کے قصے تو اس علاقے میں زبان زد عام ہو گئے تھے۔ وہ جیسے ساری دنیا کو اپنے گناہ گنواتا پھرنے لگا۔ افتخار شاہ نے لاکھ کوشش کر لی کہ وہ اس لڑکی کو ذہن سے نکال دے، لیکن نہیں، وہ تو ایسی ضد پکڑ چکا تھا کہ جیسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تڑپنے کی باری تمہاری ہے رومان شاہ، اتنا تڑپو کہ تڑپ تڑپ کر تم مر جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی مجھے تم پر افسوس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اور اب پتھر کی ہو چکی تھی۔ عورت کو خدا نے ایک پھول کی طرح تراشا ہے، اور اگر اس پھول کو مسل دیا جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور اسے بھی مسل دیا گیا تھا بری طرح۔ اتنے عرصے کے سکون کے بعد وہ اس کی زندگی کا سیاہ دن تھا۔ آفس میں کام کرتے کرتے اب اپنی ایمانداری کی وجہ سے وہ اچھا مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ گنا بڑھ چکی تھی۔ رحمان فاروقی وہ نام تھا جس نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ وہ حیادار با پردہ لڑکی اس کے لیے قابل عزت تھی۔ رحمان فاروقی رحمان انڈسٹری کا اکلوتا مالک تھا، جس کی بیوی کا تقریباً 3 برس قبل انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی 3 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور اب آفس کے کاموں سے ہٹ کر وہ رحمان فاروقی کی بچی کو سنبھالتی اپنے بیٹے نوران کے ساتھ۔ یہ اس کی زندگی کی خوبصورت ترین دن تھے۔ نوران اب 1 سال کا ہو چکا تھا، اور اس روز اس کی برتھ ڈے کے حوالے سے وہ اسے ٹوائز دلانے گئی۔ پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو پورے حق سے اٹھا کر وہ ساتھ لے آئی تھی، اور 1 سال کا معصوم سا پھول اس کے بازو میں مچلتے ہوئے دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ شیر چچا اس کے ساتھ تھے۔ رضیہ بھی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، سو وہ گھر پر رکی رہیں۔ ان کے لیے وہ ایک بیٹی سے بڑھ کر ثابت ہوئی تھی، جسے پانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کا غم تقریباً بھلا چکے تھے، ورنہ ان کے جینے کا سہارا ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ واپس آ رہے تھے جب رکشے والے نے زوردار ٹکر ماری اور اس کے ہاتھ سے نوران اچھلتے ہوئے دور جا گرا۔ وہ بلکتی رہ گئی۔ اس کے اپنے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، بازو کا درد اسے بلبلانے پر مجبور کر گیا۔ شیر چچا محفوظ تھے، لیکن وہ نوران کی جانب لپکی۔ اس کے ماتھے پر شدید چوٹ آئی۔ وہ بہت رو رہا تھا، اپنے حجاب کی بھی پرواہ کیے بغیر۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی اٹھا لیا، جیسے ارد گرد پوری دنیا ساکت ہو چکی ہو۔ بھلا کوئی اس شخص کے نقصان کا اندازہ لگا سکتا ہے جس کی کل کائنات اس کے ہاتھوں میں بکھرتی جا رہی ہو، جس کے سہارے اس نے دنیا کو تسلیم کیا ہو، اور وہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ سامنے بڑی سی گاڑی رکی اور اس گاڑی سے لپک کر آتا ہوا شخص بھی وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے سہارا دے کر بچے کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ان دونوں کو منتقل کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی برق رفتاری سے ہوا کہ کسی کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ پاتے۔ نوران کے ماتھے سے نکلتا ہوا سرخ سیال اسے بے حال کیے جا رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے جلدی گاڑی چلائیں، خدا کا واسطہ ہے۔ نوران جیسے اب رو رو کر بے سود ہو چکا تھا۔ گاڑی روک کر اس کی ماں کے ہاتھوں سے وہ روئی جیسا ملائم وجود لیتے وہ ہسپتال کے عملے کی جانب بڑھا۔ خوفزدہ وجود کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ شیر چچا نے اسے سہارا دے کر اندر بٹھایا۔ اس نے اپنا نقاب کھول دیا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ گرائے ہوئے تھی۔ شیر چچا باہر اس کے لیے پانی لینے بھاگے۔ کسی اور کی اولاد کے لیے وہ شخص اتنا بےتاب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ بچہ ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہوا وہیں ہاتھ مسلتا کھڑا رہ گیا۔ کافی دیر سے نوران کے رونے کی آوازیں آتی رہیں، اور اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ ابھی تک وہیں ساکت کھڑا تھا جب ڈاکٹر باہر آئے۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے، بیبی کو سکون کا انجیکشن دے کر سلا دیا ہے، زخم اتنا بڑا اور گہرا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، اور ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پلٹا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ لپکتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب بڑھی تھی، اور ڈاکٹر نے وہی الفاظ دہرائے تھے، لیکن وہ تھم چکا تھا۔ اس بار اس نے پہلی مرتبہ اسے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بے حال تھے، لیکن شیر چچا پہلے ہی یہ جان چکے تھے، لیکن یہ وقت نہیں تھا ان باتوں کا، سو خاموشی سے چند قدم دور کھڑے رہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے بیٹے، اور اس سے زیادہ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ایک مدت کے بعد، جیسے وقت ایک دوسرے کو دہرا رہا تھا، جیسے ایک عرصے کے بعد یونیورسٹی میں رومان شاہ اسے دلکش نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہو، جیسے یہ آغاز ہو، لیکن یہ آغاز نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بےتاب ہو کر اس کی جانب دوڑا۔ زینی تم، اس کے لبوں نے اتنی شدت سے سرگوشی کی تھی کہ وہ چاندی کا مجسمہ اپنی جگہ بے قرار اسے بس دیکھتا رہ گیا، اور پھر اس نے پلٹ کر ہاسپٹل کے اس کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرا بیٹا، اس نے مٹھی بنا کر اپنے سینے پر رکھی تاکہ جذبات کے باعث مر نہ جائے، اور اگلے ہی لمحے
وہ چاندنی کا مجسمہ ٹوٹ گیا اور اس پر لپکتے ہوئے اسے تھپڑوں سے سرخ کر چکا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہاسپٹل کا ماحول، ارد گرد آتے جاتے لوگ، اس شخص کی عزت و وقار، سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اس کے چہرے پر اتنے تھپڑ رسید کر چکی تھی کہ اس کی روح تک گھائل ہو جائے۔ خدا تمہیں برباد کر دے، تم ساری زندگی محبت کو ترستے رہو اور بس چپ چاپ مار کھائے جا رہا تھا۔ ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش نہیں کی۔ اتنے عرصے کا انتظار اب ختم ہوا تھا، اب وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ نکل جاؤ میری زندگی سے، نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہارے نام کی، اور نوران میرا بیٹا ہے۔ شیر چچا اسے سنبھال رہے تھے، لوگ ارد گرد کھڑے تماشبین بنے ہوئے تھے، لیکن وہ بس بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی تباہی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا مقدر تھا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اس روز اسے اندازہ ہوا تھا بد نصیبی صرف دوسرے کے حق میں نہیں لکھی جاتی، بے دہانی میں دوسرے کے حق میں لکھی ہوئی بد نصیبی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس روز اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کی اولاد تھی، اس کا اپنا بیٹا، مخلص رشتے، لیکن وہ خالی ہاتھ کھڑا شخص وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس روز اس شاندار حویلی کے لان میں سر گرا کر بیٹھا ہوا شخص رومان شاہ تھا، وہی مغروری کے اعلیٰ عہدے پر فائز رومان شاہ، جسے افتخار شاہ نے صرف مغرور بننا سکھایا تھا، جسے نائلہ بیگم نے دوسروں، اور آج اس کی اپنی زندگی بربادیوں کا شکار تھی۔ ماما خدا کے لیے اسے منا کر لائیں، بابا صرف ایک بار میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے التجا کر رہا تھا، لیکن وہ ہر چیز اسے زبردستی دلانے والے آج بے بس کھڑے تھے۔ کم سے کم اولاد کی تربیت کے وقت یہ خیال لازمی رکھنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی انہیں ایسی ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر حاصل کی جائے۔ افتخار صاحب اور نائلہ بیگم خود چل کر اس کے دروازے پر گئے تھے۔ نائلہ بیگم کتنی دیر اس گول مٹول سے بچے کو دیکھتی رہیں جو شکل و صورت میں ان کے بیٹے کا عکس تھا۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے۔ میں اس طرح آپ کو واپس نہیں بھیج سکتی جس طرح آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ اپنی بات بیان کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور اس کے سامنے سر جھکائے شرمندہ بیٹھے رہ گئے۔ اپنی اکلوتی اولاد کے لیے انہوں نے اپنی ضد توڑ لی تھی، لیکن غلط وقت پر۔ اگر وقت پر اسے تسلیم کر لیتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ نہ جانے وہ کتنی بار اس کے دروازے پر آیا، ملنے کی التجا کی، لیکن اس نے سارے دروازے بند کر لیے تھے۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے التجا کر رہا تھا، مجھے صرف ایک بار اپنے بیٹے سے ملنے دو، اور اس نے دھکیل کر اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ ملنے دیتی، اگر یہ آپ کا بیٹا ہوتا تو؟ یہ صرف اپنی ماں کا بیٹا ہے، اور اگر یہ نہیں چاہتے کہ کل تک نوران کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچیں تو ہماری زندگیوں سے دور چلے جائیں۔ مجھے صرف علیحدگی چاہیے رومان شاہ، تاکہ میرا بیٹا صرف ایک طلاق یافتہ کا بیٹا کہلائے، نہ کہ وہ عورت جس میں محبت کو روندا گیا، نہ کہ اس عورت کا بیٹا جس پر بد کرداری کا بدنما داغ لگا کر اس کی زندگی برباد کر دی گئی۔ اس روز اس کے سامنے وہ ایک بار پھر ایسے ہی روئی جیسے کہ مدت پہلے اس کے چھوڑ جانے پر، اور وہ چپ چاپ واپس پلٹ آیا۔ ان باتوں کو سن چکا تھا کہ رحمان گروپ آف انڈسٹریز کا مالک رحمان فاروقی اس سے نکاح کا خواہش مند ہے۔ وہ ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتی ہے، ایک اچھی زندگی اس کا مقدر بھی بن جائے گی، لیکن خالی ہاتھ رہ جانے والوں میں سے وہ تھا جو ساری عمر سلگتا رہے گا۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا، لیکن یہ فیصلہ حد سے زیادہ ضروری تھا۔ اپنے نام کی تمام جائیداد نوران کے نام منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے دروازے پر گیا۔ یہ تمہاری امانت اور یہ تمہارے بیٹے کی۔ اس بار پہلی مرتبہ اس نے میرا بیٹا کہنے سے اجتناب کیا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس بچے پر کوئی حق نہیں رکھتا، اور یہی حقیقت تھی۔ صرف ایک بار مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دو، اور یہ بھی اس معصوم سی لڑکی کی دیدہ دلیری تھی کہ نوران کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی، اور اس بار اس کے انداز میں کوئی ہار نہیں تھی۔ اس بار وہ سر اٹھا کر اس کے مد مقابل آئی، آنسوؤں کے درمیان اپنے بیٹے کو بے تحاشا چومتے ہوئے۔ وہ اسے گلے لگا کر اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ وہ روئی جیسا سفید وجود اس کے انجان لمس پر بس اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اپنے بیٹے کا اور اپنی بیٹی کا خیال رکھیے گا شیر چچا، یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اس نے آخری بار شیر دل کا گلے لگایا، جو باپ نہ ہونے کے باوجود باپ کہلانے کا حقدار تھا، اور اس روز وہ ہمیشہ کے لیے ان فضاؤں کو خیرآباد کہہ کر بیرون ملک چلا گیا۔ یہی اس کا اختتام تھا، ایک ایسا اختتام جس کے بعد شاید ہی آغاز ممکن ہو۔ اپنی عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ محبت بار بار مل جایا کرتی ہے، لیکن عزت نفس اگر قدموں میں رکھ دی جائے وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جاتی ہے۔
اگر کوئی آپ سے دامن چھڑا کر دور چلا جائے اور ایک عرصے کے بعد پلٹ کر آپ کی خبر گیری کرے تو اس قدموں میں بیٹھ جانے والے شخص کو قابل رحم سمجھیں، قابل محبت نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل میرا ناول آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی اگر آپ دبا دیں گے تو ہر نیا آنے والا ناول آپ کو بروقت موصول ہو سکے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ لوگوں کے ویوز ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ناولز پسند آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ چینل سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو ہمیں مزید کام کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ نیا آنے والی ناول تک اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔